بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہے اور بہت سے چہرے بھی دھندلائے ہوئے ہیں۔ دھند کا زور زیادہ تر لاہور اور پشاور کی طرف ہے اور اسلام آباد میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بہت ٹھنڈ ہے اسلام آباد میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج اس دھند کے پار دیکھنے کی کوشش کریں۔ آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں قومی سلامتی کو درپیش جو معاملات ہیں اس پہ غور و فکر ہوا۔ کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی، ہمیں جو ابھی تک تفصیلات ملی ہیں اس کے مطابق کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوا۔ مغربی سرحدوں پہ سیکورٹی کو بڑھانے کی بات ہم پچھلے 3-4 سال سے سن رہے ہیں، اور لیکن یہ بات بالکل اہم ہے کہ قومی سلامتی کو اس وقت بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک طرف ہم قومی سلامتی کے بارے میں جو مسائل ہیں اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے جو ارد گرد ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں جو OIC کا اجلاس ہوا اس میں افغانستان کے نمائندے نے پاکستان پہ سنگین الزامات عائد کیے۔ بھارت کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس کی وجہ سے ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی کشیدہ نظر آ رہے ہیں، اور اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ایک کشیدگی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن آج جس اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فروری 2014 میں بنگلہ دیش میں ایشیا کرکٹ کپ ہو رہا ہے، اور مارچ 2014 میں بنگلہ دیش میں T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ تو صورتحال جو اس وقت ہمارے سامنے درپیش ہے اس میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ایک رہنما کی پھانسی کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو T20 کے تمام میچز ہیں وہ میرپور کا جو شیر بنگال سٹیڈیم ہے وہاں پہ ہیں، اور جس مقدمے میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنما عبدالقادر مولا صاحب کو پھانسی دی گئی، اس مقدمے کا جو وقوع ہے، مین جو اس کا وقوع ہے وہ بھی میرپور ہے۔ تو اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو کیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش جا پائے گی؟ اس پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ میڈیا میں بھی زیر بحث ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے، کچھ دیگر موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وزیر تجارت اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ ان کے ساتھ ہم نے دعوت دیا جناب عبدالستار بچانی صاحب کو، پیپلز پارٹی کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، رکن قومی اسمبلی، اور پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سراج الحق صاحب۔ کل سراج الحق صاحب آپ جانتے ہیں کہ بچانی صاحب نے قومی اسمبلی میں جو قرارداد آئی تھی عبدالقادر مولا صاحب کی پھانسی کے خلاف، تو اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہی سے گفتگو کا آغاز کر لیں۔ بالکل کر لیں ان سے۔ اچھا بچانی صاحب، آپ نے کل قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ عبدالقادر مولا صاحب کی پھانسی پر ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان انہوں نے بھی اس کی مذمت کی، پھانسی کی۔ تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو کل قرارداد قومی اسمبلی میں منظور ہوئی یہ بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ جناب آپ کی بڑی مہربانی عامر صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کیس ہے، اور تقریباً یہ کوئی 20-22 سال یہ کیس چلا ہے میرے نالج کے مطابق۔ اور یہ جو کل ہمارے ہوم منسٹر صاحب چودھری نثار صاحب نے تقریر کی کہ بھئی یہ جو مولا عبدالقادر تھے یا عبدالقادر مولا، انہوں نے پاکستان کی جنگ کی، اور وہ جو ان کو پھانسی بھی دی گئی ہے تو وہ پاکستان کی جنگ کی وجہ سے۔ مگر یہ ایک علیحدہ میٹر ہے، یہ کیس تھا ایک عورت کا، جو میرے خیال میں یہاں یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ مومنہ شاید ہاں یہ مومنہ وہ عورت ہے جس نے گواہی دی تھی ان کے خلاف، جس نے گواہی دی۔ تو اب بڑے یہاں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک رواج بن گیا ہے ہمارا کہ جو بھی جو ہے وہ کہیں کوئی کسی مرڈر کیس میں یا کسی بھی پرسنل کیس میں اگر کورٹ یا کوئی اس کو سزا دیتی ہے تو ہم یہاں نیشنل اسمبلی میں یا پرانسل اسمبلی میں لے کے آئیں کہ جی یہ شہید ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے پہلے حکیم اللہ مسعود جو ہزاروں لوگوں کا پاکستانیوں کا قاتل تھا،
یہاں کتنے لوگ بیچارے جو ہے وہ بم دھماکوں میں شہید ہوتے ہیں. ہمارے جنرل ایک میجر جنرل شہید ہوئے اس میں. کتنے فوجی ہمارے وزیرستان میں یا فاٹا میں وہاں لڑ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ جی وہ تو شہید نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کے ایما پہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور وہ جو ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں وہ شہید ہے. تو بحثیت کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل پارٹی ہے, وہ اس ملک میں مساوات اور جو ہے وہ امن چاہتی ہے. اس لیے میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن کی حیثیت سے بھی اور میں ایک لبرل لوگ کی حیثیت سے میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. اچھا سراج الحق صاحب, ایک میں آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتا دوں کہ ڈھاکہ میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بلایا ہے اور بلا کے احتجاج کیا ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی نے جو قرارداد منظور کی ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے بچانی صاحب کی بات سن لی, اب جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو نئی ٹینشن شروع ہوئی ہے, تو کیا اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ کے لیے اور T20 ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیش جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں, ایک کھیلوں کی دنیا ہے اور ایک نظریات اور سیاست کی دنیا ہے. جی, جہاں تک بنگلہ دیش کے عوام ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے, وہ کلمہ گو ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ یعنی قدر مشترک موجود ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ خالصتاً حکومت کا فیصلہ ہے, اس کے دباؤ پہ ہوا ہے. ظاہر ہے اگر بنگلہ دیش میں BNP کی حکومت ہوتی تو اس طرح نہیں ہوتا, اس لیے کہ عوامی لیگ کا جھکاؤ ہمیشہ ہندوستان کی طرف رہا ہے اور انہوں نے اس عمل سے برہمن اور گاندھی کی قوم کو خوش کیا ہے. بجارانی صاحب نے جو فرمایا ہے ان کے خیالات بجا, لیکن اگر کورٹ کا فیصلہ محترم ہے تو خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, وہ تو پھر کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر ان کے بارے میں یہ موقف ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی مخالفت کیوں کی تھی, تو 42 سال گزر گئے اور ایک بچہ اسکول میں تھا, پھر کالج میں, پھر یونیورسٹی میں, پھر کئی بار وہ وہاں کی سیاست کا, جمہوریت کا اور اسمبلیوں کا حصہ رہا ہے, تو اس دوران ان پر کیس کیوں نہیں چلے؟ 42 سال بعد آخر کون سی ایسی بات ہے؟ لیکن حامد میر صاحب, اب اگر ہم یہاں اگر یہ اسی کو آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں تو یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. یا ہمارے خیبر پختونخوا میں ریفرنڈم بھی ہوا تھا پاکستان کے مسئلے پر, بہت سارے لوگوں نے اس ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا اور بعض نے اس کی مخالفت میں بھی. تو کیا اب 65 سال بعد ہم ان مردوں کو بھی قبروں سے نکالنے کا عمل شروع کرے؟ نہیں, لیکن سراج الحق صاحب نظریہ ہے, تعصب ہے, ظلم ہے. ٹھیک ہے, اور قومی اسمبلی کے ممبران نے اگر ملا عبدالقادر کو خراج تحسین پیش کیا ہے, وہ ایک مظلوم انسان تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری پوری کی ہے. اور پیپل پارٹی نے کل جو موقف اختیار کیا ہے وہ سمجھنے والی ہے اور یہ ان کے مجبوری ہے, اس لیے کہ پاکستان کو دیولخ کرنے میں اگر ایک کردار شیخ مجیب کا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایک کردار ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. اچھا, انہوں نے اگر وہاں سراج الحق صاحب اور ادھر ہم کا نعرہ لگایا تھا تو مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نعرہ اٹھایا تھا کہ ادھر تم ہو اور ادھر ہم, ادھر سراج الحق صاحب جیتا, ادھر ہم نے سراج الحق صاحب آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پہ نہیں کرنے دی, آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن میرا ایک سوال کا جواب تو دے دینا کہ ساری آپ کی باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو عبدالقادر مولا پہ جو چارج شیٹ ہے, جس چارج شیٹ پہ پہلے خصوصی عدالت نے اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو پھانسی دی ہے, اس میں کیا لکھا ہوا کہ ان کو یہ پھانسی اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کی حمایت کر رہے تھے. ان پہ قتل کا اور ریپ کا الزام ہے. ایک لڑکی مومنہ جو ہے اس نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ عبدالقادر مولا نے میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا, میری بہنوں کو قتل کیا اور مجھے ریپ کیا. تو ایک عورت جو ہے وہ 42 سال کے بعد وہ کیوں کورٹ میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ مجھے اس عبدالقادر مولا نے ریپ کیا؟ آپ کے خیالات اپنی جگہ پہ, آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ, لیکن آپ اگر چارج شیٹ کو پڑھیں تو اس میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کو پاکستان کی حمایت کے جرم میں پھانسی دی جا رہی ہے. دیکھیں حامد میر صاحب, باہر کے وکلاء نے اس مقدمے میں شریک ہونے, لڑنے, وکالت کرنے کی کوشش کی, بنگلہ دیش کی حکومت نے ویسا نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ
43,000 لوگ اسی جرم میں گرفتار کیے گئے. اس کے ساتھ 345 سے زیادہ خواتین گرفتار کی گئی. 85 سال بزرگ رہنما پروفیسر غلام اعظم صاحب کو گرفتار کیا گیا. 9 مزید لوگوں کے لیے 85 نہیں 85 نہیں 92 سال سارے کیا آپ سے غلطی ہو گئی. ساروں نے قتل کیا. یہ واضح بات ہے, بچہ جانتا ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب کہ بنگلہ دیش کی قوم ایسی بے غیرت قوم نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایسا جرم کیا ہے اور آج 27 لوگوں نے ان کے لیے جام شہادت نوش کی ہے. سڑکوں پہ ہیں, چوکوں اور چوراہوں پہ, اور مسلسل احتجاج پہ ہیں. خود بنگلہ دیش کی اس احتجاج نے ثابت کر دیا ہے کہ وہاں کی قوم نے بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند, باضمیر, باشعور انسان اس حکومت کی اس موقف کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اچھا خرم دستگیر خان صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ اب جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بلا کے آپ کی جو قومی اسمبلی کی قرارداد ہے اس پہ احتجاج کیا ہے, تو نئی ٹینشن شروع ہوئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہلے ایشیا کپ میں فروری میں اس کو جانا ہے اور پھر T20 کے لیے اس کو مارچ میں جانا ہے. ہمارے تمام میچز جو ہیں T20 کے تمام میچز 21 مارچ کو پاکستان اور انڈیا کا میچ میرپور میں ہے, 23 مارچ کو پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ میرپور میں ہے, اور 1 اپریل کو ویسٹ انڈیز اور پاکستان کا میچ بھی میرپور میں ہے. اور یہ میرپور وہ جگہ ہے جہاں پہ الزام ہے عبدالقادر مولا صاحب پہ کہ انہوں نے وہاں پہ قتل عام کیا اور ریپ کیا. کیا ہوگا وہاں پہ؟ جی, سب سے پہلے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ناظرین کے لیے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی نے کہا کیا ہے, تاکہ ذرا کانٹیکسٹ واضح ہو جائے. قومی اسمبلی نے کہا کہ یہ ایوان بنگلہ دیش حکومت کی طرف سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے بزرگ رہنما امیر عبدالقادر ملا کو 1971 میں پاکستان کا ساتھ دینے کی پاداش پہ پھانسی دینے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے, اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور عبدالقادر ملا کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہے. یہ ایوان بنگلہ دیش حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ 1971 کے معاملات کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے. یہ ایوان اس موقع پر یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے تمام رہنماؤں پر درج مقدمات افہام و تفہیم کے جذبے کے تحت ختم کیے جائیں. یہ وہ ہے جس کے اوپر پھر مختلف پارٹیوں کی طرف سے شیر اکبر خان صاحب نے جماعت اسلامی سے, شیخ آفتاب صاحب نے مسلم لیگ نون کی طرف سے, صاحبزادہ طارق اللہ نے, شیخ رشید صاحب نے, ڈاکٹر عارف الوی نے تحریک انصاف کی طرف سے, صاحبزادہ یعقوب نے, افتخار الدین صاحب نے ان اراکین دستخط کیے. تو قومی اسمبلی کا جو موقف ہے وہ اس لیے میں نے واضح کر دیا. جہاں تک مجھے یہ امید ہے کہ ملکوں میں اختلافات ہوتے ہیں, آپس میں ٹینشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن ان اختلافات کو کھیل کے میدان تک نہیں ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہتے. تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ بالکل واضح ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اپنی ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں. ہم جو کھیل کا میدان ہے اس کو کھیل کا میدان ہی رہنے دینا چاہتے ہیں, اور ہماری خواہش ہوگی کہ بنگلہ دیش کی حکومت بھی اسی کھیل کی جو سپورٹسمین اسپرٹ ہے اسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم از کم جو ہمارے پاس ٹینشن ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دیں. جہاں تک یہ ٹرائل کا تعلق ہے جس کا ذکر قومی اسمبلی نے بھی کہا کہ 1971 کے معاملات کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے, کیونکہ اس معاملے میں جو رپورٹنگ ہوئی, انٹرنیشنل رپورٹنگ, جس کیس میں ان کو جو ہے پھانسی کی سزا ہوئی ہے, اس کیس میں صرف ایک وٹنس ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, اس خاتون کا. عام طور پہ جب آپ نے موت کی سزا دینی ہوتی ہے تو سنگل وٹنس ٹیسٹیمنی پہ اس قسم کی جو سزائیں ہیں وہ نہیں دی جاتی. اور زیادہ جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئی تھنک عبدالقادر ملا سے زیادہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ایک تاریخ ہے اور جو بڑی دردناک اور بھیانک تاریخ ہے, اصل میں اس کا ٹرائل ہو رہا تھا. اور اس کے اوپر جو ابھی تک شاید ہم نے اس کو ریکنسائل نہیں کیا اس معاملے کو, کھل کر ہم نے اس کا سامنا نہیں کیا, جس کے اندر بیسک فگر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں خاص طور پہ عوامی لیگ کا جو ان کا نیریٹو یہ ہے کہ جی ہمارے 30 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان کی فوج نے ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے شہید. نہیں, اس نیریٹو کو چھوڑ دینا, ابھی تو ہم صرف اس کیس میں اصل میں اب بات یہ کہ اب جو ہے 42 سال کے بعد جب اس کے اوپر ٹریمنڈس ریسرچ ہو چکی ہے, کتابیں اور تاریخ, فگر جو ہے اصل میں سم ویئر 50,000 سے 1 لاکھ لوگوں کی ہے, اور وہ بھی صرف پاکستان آرمی کو ایٹریبیوٹ نہیں کیے جا سکتے. اصل میں تو اس نیریٹو کا ایشو ہے جس کے وہاں چونکہ انتخابات 5 جنوری کو متوقع ہیں, اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا ہے, تو یہ ٹرائل جو ہے اور اس وقت پہ اس کا ہونا جو ہے اس کی بڑی انڈر آپ اس کو چھوڑ دینا. نہیں, میں ٹرائل کے بارے میں ایک بات کرنا, محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے جی اس میں
یحییٰ خان کے بارے میں اور جنرل نیازی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے آپ اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ڈینائی کرتے. تو پھر جن لوگوں نے ہماری تاریخ جن لوگوں نے کا حصہ ہے، ہم نے اس کا سامنا جن لوگوں نے جنرل یحییٰ خان اور جنرل نیازی کے ساتھ کھڑے ہو کے بنگالیوں کے سر پہ اوپر گولیاں چلائیں وہ پاکستان کے مجاہد ہیں؟ نہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے، یہ دیکھیں، اگر بات کو کھول لیں تو کھول دیتے ہیں کہ ملا صاحب کے اوپر کیس تھا ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں کو قتل کرنے کا، میس کلنگ کا، ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں کا، اور ایک خاتون وہ جس کا ذکر کیا ہوا ہے، جس کے لیے وہ ایک سنگل وٹنس تھی، جن کی اس وقت عمر 13 سال تھی. ملا صاحب کی عمر اس وقت 23 سال تھی. دس از دا ڈیٹیل آف دا کیس. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان پہ 5 اپریل 1971 کو ایک طالب علم تھا پلاب، اس کو قتل کرنے کا الزام تھا، اس کو عیدگاہ میں لے جا کے مارا گیا. اس کے بعد 27 مارچ 1971 کو ایک شاعرہ تھی مہر النساء، انہیں اور ان کی والدہ اور 2 بھائیوں کو بھی میرپور میں قتل کرنے کا الزام. 29 مارچ 1971 کو البدر اور دیگر رضاکاروں کے ساتھ مل کے ابو طالب کو میرپور بس سٹینڈ سے پکڑ کر انہیں رسی سے باندھا اور پھر انہیں ایک پمپ ہاؤس میں لے جا کے قتل کر دیا گیا. یہ بھی الزام ہے. میری گزارش ہے، 2 کیسز ہیں میرے پاس پوری میری گزارش، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے الزامات درست ہیں. 2 سیپریٹ کیسز ہیں. جو کیس ایک پہلے عدالت میں چلا تھا، اس میں ان ایبسنشیا سزا ہوئی. یہ جو جسے وہ بنگلہ دیش میں اگرچہ وہ بین الاقوامی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل ICT، جو یہ کیس ہے جس میں سزا ہوئی ہے، اس میں 6 لوگوں کا ہی ذکر ہے. اور اس پہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے اس نے اس ٹرائل پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس میں ایک اور لیکن ہیومن رائٹس 4 پروسیکیوٹرز تھے اس کیس کے، اور جو ہیڈ تھے انویسٹیگیٹو ایجنسی سے، اب وہ عوامی ٹکٹ کے جو لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار. لیکن ہیومن رائٹس واچ جو ہے جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتی ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی یہ امریکن ایجنٹ ہیں. نہیں، ہمیں دیکھیں جہاں بھی انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے. یہی بات ہے کہ ہم نے ابھی تک بنگلہ دیش کے اندر، جو ایسٹ پاکستان کے اندر پاکستان کی اس وقت کی افواج تھیں، ان کا جو کردار ہے ہم نے اس کا کھل کر سامنا نہیں کیا. ہم نے حمود الرحمان کمیشن کو اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پڑھانا شروع نہیں کیا کہ یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اس سے سبق سیکھو. اور جنہوں کے سبق نہیں سیکھا تو جب بھی اس طرح کے معاملات اٹھتے ہیں تو ہم فوراً جنگوسٹک ہو جاتے ہیں، ہم فوراً یہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے یا اینٹی پاکستان ہے. تاریخ ہے، جہاں ایک بھیانک باب ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا. بچانی صاحب، سراج الحق صاحب نے کافی ساری باتیں کی ہیں، کوئی آپ نے جواب دینا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ بھئی وہاں جیسے شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ پاکستان توڑنے میں ملوث تھے تو ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا. میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں صرف اس کیس پہ آتا ہوں کہ آیا یہ کیس جو ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیس پاکستان کی جو ہے بقا کی وجہ سے یا وہ پاکستان کی خاطر لڑے ہیں، اس وجہ سے یہ کیس ان کے اوپر بنا. میں کیونکہ مولانا صاحب جو جماعت اسلامی کے بزرگ ہیں، میں ان سے ایک یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مومنہ یا یہ 6 جو آدمی ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ ایک جماعت اسلامی جو اپنے آپ کو ریلیجنس پارٹی کہتی ہے، جو اسلامی پارٹی کہتی ہے، اس کے اوپر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بچوں کو قتل کرے اور پھر ان کے بہنوں کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ ریپ کرے، یا کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس چیز کی چاہے ان کا کچھ بھی کردار ہو، ٹھیک ہے، مانتا ہوں عوامی لیگ کے ہوں گے، میں مانتا ہوں وہ پاکستان کے خلاف ہوں گے، مگر کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ریپ کریں، آپ ان کے بچوں کو سرے عام کاٹیں؟ کہاں مجھے بتائیں کہ یہ مہذب زمان ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو الزام ہی غلط ہے. نہیں سر، دیکھیں ایک سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی ہے، بلکہ پہلے سیشن کورٹ نے اس کو عمر قید کی سزا دی تھی، پھر گورنمنٹ گئی ان کے اگینسٹ، اور پھر اس میں جو ہے وہ پھر ہائی کورٹ نے اس کو پھانسی سزا دی، پھر سپریم کورٹ نے اس کو نہیں. لیکن یہ جو سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 42 سال کے بعد آپ نے اس کیس کو اٹھا کے ایک آدمی کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اس سے ان کو کیا ملا؟ سر دیکھیں بات سنیں، اب دیکھو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی جو عورت تھی وہ 13 سال کی تھی، اب وہ بالغ ہوگی، اس کے جذبات جو ہے وہ جاگے ہوں گے. ایک دیکھو انتقام کی آگ جو ہے وہ بجھتی نہیں ہے. جس فیملی کے جس عورت کے سامنے اگر اس کی فیملی کو، اس کے باپ کو، اس کے بہنوں کو، اس کے جو ہے وہ اس قسم کی زیادتی ہو تو وہ غیرت جو ہے وہ چپ نہیں ہو سکتی ہے. اس پہ آپ یہ الزام لگا دیں گے جی نہیں یہ تو کیونکہ
माफ कर दो तो फिर दुनिया में कोई भी आदमी की जो है वो इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, इसमें एक सवाल और है कि अगर अब्दुल कादिर मौला साहब पाकिस्तान की हमायत कर रहे थे और जंग लड़ रहे थे, अगर इसको हम दुरुस्त भी तस्लीम कर लें तो 1971 में सिर्फ वो अकेले नहीं थे, बल्कि लाखों और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कि उस वक्त अवामी लीग के खिलाफ पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, और उनकी तादाद सैकड़ों या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। और वो थे तकरीबन 3.5 लाख बिहारी जो अभी भी अपने आप को बांग्लादेश में पाकिस्तानी कहते हैं। क्या वजह है कि अब्दुल कादिर मौला के लिए तो हम सब बात कर रहे हैं और कौमी असम्बली करारदाद भी मंजूर करती है, लेकिन आज भी वो लाखों बिहारी जो कि बांग्लादेश के कैंपों में पड़े हुए हैं और इंतहाई कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके बारे में हमारे जज्बात सोए हुए हैं, और उनके बारे में हमने ये कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की हमायत वहां पे अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, उन्हें पाकिस्तान लाना चाहिए। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। ये जो हम मामला डिस्कस कर रहे हैं कि कौमी असम्बली की करारदाद जो है उस पर बांग्लादेश का जो फॉरेन ऑफिस है उसने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला के एहतजाज किया है। इस मामले पे आज हमने कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी बात की कि उनका इस मामले में क्या ख्याल है। जरा एक मुख्तसर सी एक उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। पाकिस्तान की फेवर करने पे किसी को फांसी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है और वो नफरतें बढ़ाने वाला काम है। उनके मुल्क का अपना मसला है, जरूर उसका कोई कसूर होगा, है नहीं है उस पर दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हर मुल्क को आज़ादी है, जमहूरियत है। हम इस हवाले से कहते हैं कि हमीदुर रहमान के मेशर एक वाज़ेह सबूत है, प्रूफ है। जिसने मुखालफत की है, जिसने हिमायत की है, जिसने गद्दारी की है, जिसने धोखा किया है, वो उसमें वाज़ेह है। तो लिहाजा उस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर किसी को सजा देना है तो सजा दिया जाए। वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और फर्ज कीजिए अगर सारी ऑपोजिशन जमातें मिलकर वो इलेक्शन से लाताल्लुक हो जाती हैं तो उससे पॉलिटिकल अमल को और प्रोसेस को नुकसान होगा। काश ऐसा ना होता। हमारे ख्याल है कि हम दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। किसी के भी जान लेने की बात आएगी उसको कम से कम मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा। चार्ज ये था कि बच्चों और ख़वातीन के साथ जिनसी और दूसरा तशद्दुद, ठीक है, और उनके लिए वो कहा गया जाता था, उनका नाम रखा गया था ये बुचर कादिर करके वहाँ बांग्लादेश में। अच्छा, ये थी कुछ पार्लियामेंटेरियंस की राय। सिराजुल हक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि भले जो चार्जशीट है अब्दुल कादिर मौला साहब के खिलाफ उसको हम गलत समझें, लेकिन इस चार्जशीट में बिहारियों का जिक्र है कि जी अब्दुल कादिर मौला साहब ने जो भी किया उसमें बिहारियों का एक ग्रोह भी उनके साथ था, और बिहारी जो हैं वो अभी भी बांग्लादेश में बड़ी कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी उन्हें यह कहा जाता है कि ये तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुमने अलबदर और अलशम्स में शामिल हो गए, तुमने अवामी लीग और मुक्ति बानी वालों के खिलाफ जंग लड़ी। तो हमें अब्दुल कादिर मौला साहब की फांसी पे अफसोस है, और ठीक है किसी भी इंसान को फांसी दी जाए तो यूसुफ तालपुर साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी मैं किसी की मौत पे खुश नहीं होता। तो मौत पे तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन ये हम बिहारियों को क्यों भूले हुए हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? हामिद मीर साहब, मैं खुद बिहारियों की कैंप में गया था, इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला की हैसियत से वहाँ दौरे पे था, और वहाँ दौरा करके फिर यहाँ आकर उनके मसाइल को हमने उठाया। हुकूमत पाकिस्तान से हमेशा हमने मुतालिबा किया कि उनको यहाँ पे लाया जाए, लेकिन इस वक्त मुल्ला अब्दुल कादिर की जो शहादत हुई है, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इससे 18 करोड़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम मिला है कि पाकिस्तान से मोहब्बत की जाए। पाकिस्तान 4 सूबों का नाम नहीं, एक नजरिए का नाम है, और ये कायनात में मदीने मनव्वरा के बाद सबसे अजीम नेमत है, एक इस्लामी रियासत है। इसलिए मुल्ला अब्दुल कादिर ने आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान किया। अगर वो माफी मांग लेते, अगर मौक़िफ़ से दस्तबरदार होते, और हामिद मीर साहब ये सब कुछ उसने वहां उस वक्त किया जब अभी बांग्लादेश नहीं बना था, न बांग्लादेश का कोई आईन बना था। उन्होंने पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर ये सारे जद्दोजहद की है,
اور میں یہ بہت زیادہ بے انصافی سمجھتا ہوں کہ آج وہ نوجوان اسکول اور کالجز کے طلبہ جنہوں نے جیوے پاکستان کے نام پہ اپنی سب کچھ قربان کیا، تندور میں ڈالے گئے لیکن پاکستان کا نعرہ لگایا، زندہ جلائے گئے لیکن پاکستان کا نعرہ لگایا، ذبح کیے گئے پاکستان کا نعرہ لگایا، ہندو نے جیپوں کی پیچھے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا لیکن پاکستان کا نعرہ لگاتے رہے۔ آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ مشرق پاکستان بنگلہ دیش بنانے میں اگر شیخ مجیب کا کردار بھی ہے تو ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں ہمارا اپنا کتنا ہاتھ ہے، اور ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے اور ان عوامل کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کیوں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں تک آپ کا یہ موقف ہے کہ بہاریوں کے مسائل، بے شک میں سپورٹ کرتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کے مسائل اٹھانا چاہیے، ان کے لانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، کئی بار میں نے ان کی کیمپوں کا دورہ کیا اور ان کو ہمیشہ ہی گلہ ہوتا ہے کہ جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو ہمیں بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشرق بنگلہ دیش کے لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ہماری ٹیم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، 100 بار جانا چاہیے اور ان کو بھی یہاں بلانا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ لیکن عوامی لیگ کی جو سیاست ہے وہ پرو انڈیا ہے اور وہ ہمیشہ ان کا یہی موقف رہا ہے کہ پاکستان کمزور ہو، بدنام ہو، اور ان عوامل میں آپ جانتے ہیں ابھی 5 جنوری کو الیکشن ہے، وہ گلی اور کوچوں میں عوام خود فیصلہ کر لیتے، لیکن انہوں نے عوامی فیصلے کے بجائے خود عدالت کی ذریعے ملا عبدالقادر کو شہید کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شہادت کی وجہ سے ایک بار پھر پاکستان وہاں موضوع بحث بن گیا اور جماعت اسلامی کو وہاں یعنی جس طرح تخت مشق بنایا گیا اس کے نتیجے میں وہاں کی یوتھ، وہاں کی نئی نسل جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا اس پہ میں ذرا خرم دستگیر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم حمود الرحمان کمیشن کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ اس پہ کافی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مجھے پتا ہے ایسٹ پاکستان کرائسس پہ آپ نے کافی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جن واقعات کا ذکر ہے وہ واقعات ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور وہی واقعات جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس وقت آئے تھے، اور بنگلہ دیش کی حکومت کے اعداد و شمار کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، یقیناً اس میں مبالغہ رائی ہو سکتی ہے، لیکن سب باتوں کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ زیادتی مفتی بانی نے بھی کی اور زیادتی ہماری طرف سے بھی ہوئی، یہ حقائق ہیں، لیکن آپ کی قومی اسمبلی کی قرارداد کہہ رہی ہے کہ تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ اب میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد افہام و تفہیم کیسے ہوگی، اور 1971 میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا تھا، میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس زمانے کا، ذرا آپ وہ دیکھ لیں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ What did happen there will never be forgotten by the people of Bangladesh, especially the women. It was in villages like this that the Bengali liberation struggle caught fire, and it was in villages like this that the Pakistan Army took its revenge. The villagers still speak of it, the men telling their stories of fighting, the children telling their stories of running and hiding. It is the women who are silent, women like Saira. She is 16 years old, a widow, and pregnant with a child of a Pakistani soldier. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. She says that her husband was in the Mukti Bahini. He was a commander of the force, in the village. And this army people were looking for him, and they had broken into her house to take him away, actually. And when they were dragging him out of the house, she started screaming and protesting and crying, trying to hold back her husband. And one of them turned back and raped her in front of her husband. اچھا، یہ مکتی بانی کے کمانڈر کی بیوی تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اس کے خاوند کے سامنے ریپ کیا گیا۔ اس قسم کے واقعات صرف مکتی بانی کے کمانڈروں کے اہل خانہ کے ساتھ نہیں ہوئے، بلکہ جو پاکستان کے حامی تھے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جاتا تھا۔ تو خرم دستگیر صاحب، سوال میں صرف آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان بہت تلخ حقائق ہیں اور انفورگیٹیبل، تو افہام و تفہیم کا کوئی راستہ تو نکالے نا، کوئی معافی تلافی اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کہیں تم بھول جاؤ تو وہ بھول جائیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے جو بہتر مثال ہے
ابھی چند دن پہلے نیلسن منڈیلا کی رحلت ہوئی ہے, ابھی دفنایا گیا 2 دن پہلے. انہوں نے مثال قائم کی کہ انہوں نے خود وہ لوگ جنہوں نے ٹارچر کیا تھا. اور میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, نیلسن منڈیلا کو خود حسینہ واجد نے دعوت دے کے بنگلہ دیش بلایا تھا اور وہ آئے تھے, لیکن وہ پاکستان بھی تشریف لائے تھے. محمد نواز شریف وزیر اعظم اس وقت تھے اور ان کی بڑی یادگار تصویر ہے کہ میاں صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اسسٹ کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم. لیکن سوال یہ کہ نیلسن منڈیلا نے ایک مثال قائم کی, صرف افہام و تفہیم ایک شرط پر ہو سکتی ہے کہ سچ سامنے آ جائے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, ناٹ جسٹ ریکنسیلیشن, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. اچھا, تو کہ ہمیں جو سچائی ہے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اور ٹروتھ جب سامنے آ جائے تو جس کا قصور زیادہ اس کو معافی مانگنی چاہیے. پھر جی اس کو معافی مانگنی چاہیے, ضرور معافی مانگنی. ایک وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. بچانی صاحب, اب وقفے سے پہلے سراج الحق صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں اب اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے, اور خرم دستگیر صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی اور نیلسن منڈیلا کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا ہم پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں کوئی ویسا رشتہ قائم کر سکتے ہیں جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں گوروں اور کالوں کے درمیان قائم کروایا؟ وہاں پہ مسئلہ تھا نسل کا اور رنگ کا, گوروں اور کالوں کی لڑائی تھی. تو یہاں پہ تو دونوں مسلمان تھے, لیکن بقول یحییٰ خان, کل رویداد خان صاحب نے ہمیں یحییٰ خان کے ساتھ ایک ملاقات کا حال بتایا, تو اس میں یحییٰ خان نے رویداد خان صاحب کو یہ کہا کہ اچھا ہوا یہ کالے بنگالی ہیں, ان سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. تو گورے اور کالے کا مسئلہ تو یہاں پہ بھی تھا. تو اب ریکنسیلیشن کس طرح ہو بنگلہ دیش کے ساتھ؟ سر ریکنسیلیشن, خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ہم اگر اس قسم کی قراردادیں پاس کریں گے اور ان کے انٹرنل معاملات میں ہم دخل اندازی دیں گے اور ہم کہیں گے جی نہیں یہ تو پاکستان کے لیے لڑے تھے اور اس لیے ہم نے جو ہے وہ, تو ان کی قرارداد میں ہے کہ ہم ایسی اگر اسمبلی میں قرارداد پاس کریں گے تو پھر یہ افہام تفہیم کیسے ہوا؟ افہام تفہیم تو تب ہو سکتا تھا جب ہم اس مسئلے کو نہ اٹھاتے ہاؤس میں. ٹھیک ہے, سیاسی پارٹیاں اگر بیان دیتے رہے اپنی جگہ پہ, مگر اسمبلی کے فلور پہ اور انٹیریئر منسٹر صاحب نے پہلے 8-7-10 منٹ اس کے اوپر تقریر کی ہے, انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی نے ان کو جو ہے, پھر ہم نے اس کو اپوز کیا ہے اور تحریک انصاف نے اس کو جو سپورٹ کیا ہے. حالانکہ وہ کرکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کرکٹ کی میچ ہو رہی ہے, حالانکہ عمران خان صاحب کرکٹر جو ہے, مگر اب افہام تفہیم ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ہم افہام تفہیم کر رہیں گے اور دوسری طرف ہم ان کو انگلی دے رہے ہیں انصاری. یہ تو اچھی بات نہیں لگ رہی ہے. اچھا خرم صاحب, ایک بات جو ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, ہم سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ فیکٹ ہے کہ جو بھی ہوا ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہوا, اس میں ہماری غلطیوں کے ساتھ ساتھ بھارت کا کردار بھی ہے. انڈیا نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا. تو بھارت جس نے یہ سارا کام کروایا, جس نے فوج کشی کی ایسٹ پاکستان پہ, تو اس کے ساتھ تو آج قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے ساتھ تو ہم اپنے معاملات بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. اور 24 دسمبر کو ڈی جی ایم اوز جو ہیں پاکستان اور بھارت کے, ان کی آپس میں میٹنگ بھی ہو رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی انڈیا گئے ہوئے تھے, وہاں پہ وہ اچھی تقریریں بھی کر کے آئے ہیں. تو بھارت کے ساتھ ہم اپنے معاملہ ٹھیک کر رہے ہیں, جس نے یہ سارا کیا جو فساد کی جڑ ہے. اور بنگالی جو مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کے خلاف ہم قراردادیں پاس کر رہے ہیں. جی وہ جیسے فیض نے کہا تھا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد, کتنی مداراتوں کے بعد, نہیں پھر بنے گی آشنا کتنی مداراتوں کے بعد. سوال یہی ہے کہ ہماری تو ملاقاتیں رہی ہیں, وہ ہمارا حصہ رہے ہیں. تو ہمیں تو اس معاملے کو افہام و تفہیم رکھنی چاہیے. اس میں ہماری طرف سے بھی جو کوتاہی اور کمی اور زیادتی ہے اس کا بھی ہمیں ادراک اور ضرور احساس کرنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے بنگلہ دیش کے سامنے. ہمارے بھائی اور بہنیں وہاں سے بھی دیکھیں, بیسک میسا فرق یہ ہے کہ ابھی بھی میں پھر کہوں گا کہ عوامی لیگ کا جو نیریٹو ہے, وہ نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان ایک استحصالی امپیریلسٹ ایگریسر تھا بنگلہ دیش کے اوپر, جس میں وہ کہتے ہیں کہ وار آف لبریشن. پاکستان نہیں پاکستان کے ایک طبقے کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 70 کے الیکشن کے بعد بھی
اس ویسٹ پاکستان میں ان کے بہت سے اتحادی موجود تھے. عوامی لیگ یہاں پر بھی تھی جی بالکل, اور ولی خان ان کے اتحادی تھے, عطا اللہ مینگل ان کے اتحادی تھے, غوث بخش بزنجو ان کے اتحادی تھے. تو پورے ویسٹ پاکستان کو انہوں نے کبھی استحصالی نہیں کہا. تو وہ یہ ہے کہ اب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ وار آف لبریشن تھی. ہمیں اس کا یہ سامنا ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے, اور جس طرح فیض نے کہا تھا کہ کب دھلیں گے دھبے خون کے, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. اب 42 برساتیں گزر گئی ہیں. بہتر یہی کہ ہم سبق سیکھ کر جیسا میں نے کہا ٹروتھ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کا بھی جو ایگزیجریشن ہے کہ جی ہم خدا جانے 30 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اس وار میں, نہیں, ہمیں سچ کا سامنا کر کے اپنی جو ذمہ داری اسے بھی قبول کرنا چاہیے, وہاں بھی ان سے یہ بات کرنی چاہیے. اور اصل تو معاملہ یہ کہ ہم اکٹھے ہو کر آگے چلیں, ہماری ملاقاتیں رہی ہیں. آخری بات آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ صحیح دیکھیں میں کہ سچ جو بھی ہے اس کو سارے مان لیں, سچ کو ماننا چاہیے. اس کے بعد خرم صاحب نے کہا, یہ جیسے آپ نے کہا کہ عوامی لیگ جو ہے وہ, ساری خرم صاحب نے, کہ عوامی لیگ جو ہے وہ ابھی تک اس کو پاکستان کے کچھ طبقے کو جو ہے وہ, مگر میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب یہ پارٹیشنز ہوئی تھی انڈیا سے 47 میں, تو بنگالی جو تھے وہ خوشی سے پاکستان میں آئے تھے, حالانکہ جو ایک ان نیچرل مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں بنی تھی. ڈھاکہ میں بنی تھی. کل ان کے ہاؤس میں ایک مقرر تقریر کر رہا تھا کہ پنجاب میں جو تھا وہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی, بلکہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں. یہ میں ذرا بالکل آپ صحیح ذکر کریں, ہمیں یہ ہسٹری کریکٹ کر دیں کہ مسلم لیگ ڈھاکہ میں 1906 میں بنی. مسلم لیگ کی پہلی حکومت 1937 میں وہ بنگال میں بنی. اس وقت یہاں پہ پنجاب میں یونینسٹوں کی حکومت تھی, اور اس کے بعد پھر سندھ اسمبلی جو ہے اس نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی. تو بنگالی اور سندھی جو ہے سب سبق وہ پہلے پاکستان کے ساتھ پنجابی بعد میں آئے. سقوط ڈھاکہ کا اصل سبق یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ایک بہت ہی نازک اور ایک ایسا پودا ہے جس کی ہمیں اپنی جانوں کے ساتھ حفاظت کرنی چاہیے. جمہوریت نہیں تھی تو سقوط ڈھاکہ ہوا, اور ہمیں عوام کی رائے کا احترام, اگر اس وقت عوام کی رائے کا احترام ہوتا تو آج ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش نہ ہوتا. آج بھی ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے, اس کے اظہار کا موقع دینا ہے تاکہ پاکستان آگے چل سکے. یہی ایک طریقہ ہے. جی بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, عبدالستار بچانی صاحب, سراج الحق صاحب. یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. تو ٹروتھ یعنی کہ سچائی جو ہے وہ ہم سب کو تسلیم کرنی ہوگی. ہم زیادہ دیر اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکتے. تو سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ عبدالقادر مولا صاحب جو ہیں ان کو جو پھانسی دی گئی ہے, اس پہ بہت سی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کے کچھ تحفظات تھے. یہاں تک کہ ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان نے بھی اس کی مذمت کی ہے. تو ایک تو سچائی یہ ہے. دوسری سچائی یہ ہے کہ شیخ مجیب جو ہے وہ 1971 میں تو ٹھیک ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے, لیکن ایک اور سچائی یہ ہے کہ 1964 میں جب صدارتی الیکشن ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے مقابلہ کیا صدارتی الیکشن میں پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کا. تو یہ غدار شیخ مجیب الرحمان یہ ڈھاکہ میں محترمہ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا, اور اس غدار شیخ مجیب الرحمان نے قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو ڈھاکہ سے جتوا دیا. لیکن وہ فاطمہ جناح ہمارے اس گریٹ پنجاب سے ان کو ہروا دیا گیا, اور اس ویسٹ پاکستان سے ان کو ہروا دیا گیا, جو باقی صوبے تھے وہاں سے ہروا دیا گیا. تو یہ سچائیاں ہیں, ان سچائیوں کا بھی ہمیں سامنا کرنا چاہیے. اور آخری سچائی جس کا میں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بہاری جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, جو بنگالی ہیں, جو بنگلہ دیشی ہیں, بھلے ان کے تحفظات ہیں یا وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن یہ بہاری جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کی جنگ لڑی تھی. آپ کو یہ اچھے لگیں یا برے لگیں تو یہ بھی تو پاکستانی ہیں, آج بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. تو ان کو بھی تو کبھی پاکستان لانے کی بات کریں. ہماری قومی اسمبلی نے عبدالقادر مولا صاحب کی پھانسی کے خلاف قرارداد مذمت منظور کی, اچھا کیا. بہاریوں کے بارے میں آپ کے ضمیر کب جاگیں گے؟ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.